بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، میں ہوں شعیب ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب ندیم وائس چینل۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر کسی کام کی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے کہیں چلے گئے۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں بھی تھی اور ہمارے ساتھ میرا ضعیف باپ بھی رہتا تھا۔ غربت اور افلاس کا یہ عالم تھا کہ دوپہر کو کچھ کھا لیتے تھے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا، اور ہم صبر کے ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو دکھ اور افلاس نے غربت میں ہمارا وہ امتحان لیا تو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو ایک شدید بخار نے آ لیا۔ اس کا بخار اتنا شدید تھا کہ میں اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی ہو، یا غربت اور افلاس کی ہو، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا کہ ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور وضو کیا اور بچی کے ماتھے پر پانی سے گیلی پٹیاں کی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اور میرے ابا جان حیران ہو گئے، بھلا کون رات کے اس پہر ہمارے گھر آ سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، بھلا ان کو کس نے بلا لیا ہے؟ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ میں نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجئے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اگر دینے کے لیے فیس نہیں ہے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ تو اس کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تو یہ فلاں شخص کا گھر نہیں؟ میں نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب نہیں، بلکہ وہ تو ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسایہ کے گھر چلا گیا۔ ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر واپس آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اور دھیمی آواز سے بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹی رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان لے کر آیا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے کی تنخواہ ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے محترم عزیزو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔